بدعت نہ ہو جائے. میں نے کہا ریمنڈ بدعت نہیں بنا 70 سال میں انشاءاللہ بھی نہیں بنے گا. اتنے کمزور عقیدہ ایمان نہیں ہمارے. لیکن جو چیز میرے دل میں آتی تھی وہ یہ ہے کہ دین کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے کسی شے کی عظمت کے ظہور کے لیے اجتماع رکھا ہے. ایک نماز میں اس میں ایک اجتماع کیوں رکھا ہے؟ اس کی نماز کی عظمت کے لیے. پھر حج کا جو اجتماع ہے سب سے بڑا اجتماع ہے, اس میں دین اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. پیغمبر اسلام نے عید پر فرمایا کہ بھائی خواتین بھی آئیں, اس زمانے میں وہ قلت تھی, تاکہ عظمت ظاہر ہو کہ وہ اتنے ماننے والے. ان کے ایسے اجتماعات جو ہیں وہ دین کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں. اس سے جو کمزور ہوتے ہیں وہ تکڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم چند لوگ ہیں, بہت ماشاءاللہ لوگ ہیں. اور جو باطل ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو تکلیف پہنچانا ہی بھی ثواب کا کام. ٹھیک ہے ان کی رائے اپنی جگہ ہے, لیکن ہم بھی رائے رکھتے ہیں. میرے والد صاحب اللہ علیہ سے موقع پر کوئی بات ایسی ہوتی نا کہ جی وہ فلاں علماء نے ایسے کہہ دیا اور وہ مقامی مسئلہ کے خلاف ہوتی تو فرماتے ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی مرد ہم اسی میدان کے مرد. ہر جگہ کا جو نظام ہے وہ اپنا اپنا ہے. یہ ہمیشہ یہ نیت کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی عظمت ظاہر ہو, علم کی لوگوں میں علم کی ترغیب پیدا ہوتی ہے. بچوں کو حافظ عالم بناتے ہیں. اور کیونکہ بہت سو کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے برادری کے یا ہمارے جو نا وہ ہمارے پیشے کے لوگوں کے بچے بھی حافظ بن رہے. جب وہ یہاں آتے کہ فلاں کا بچہ حافظ فلاں, تو ان کو کہتے یار ہم کیوں نہیں بنا سکتے بھائی. یا بعد میں ڈاکٹر بن رہا ہو, انجینئر بن رہا ہو, لیکن ایک دفعہ تو حافظ کر کے مدرسے سے جا رہا ہے. الحمدللہ بہت شکر ہے. اللہ سب کی محبتیں ہیں, دعائیں ہیں. پھر لنگر چلتا ہے سب کے لیے, سب جتنا بھی مجمع آیا ہوتا ہے اس کے لیے لنگر چلاتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتا اچھا یہ عجیب بات ہے کہ جب یہاں ہم نے کام شروع کیا ہر پیر کو حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ نے بیان شروع کرنا. حکم نامہ آیا, پیر مجلس کرتے چند لوگ آتے. میں نے کہا بھی حضرت سے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے ہمارے اس طرح کے اجتماعات کا. کراچی میں تو ہے, یہاں تو اشتہار دینا پڑتا ہے تو پھر جا کر لوگ جمع ہوتے ہیں. تو ہر ہفتے لوگ آئیں گے. میں دکان کھولنا تمہارا کام ہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ بھیجا. ہم نے دکان کھول دی. ایک دو ساتھی چار کچھ طالب علم بیٹھ گئے, ہم نے کتاب سب جو بھی ہے. پھر کچھ عرصے بعد آرڈر آیا کہ لنگر چلاؤ. اچھا جی یہ بھی کرنا پڑے گا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر لنگر ہوگا تو مرید لنگر انداز ہوگا. حضرت والد لنگر شروع کر دی. قاری قاسم مرحوم اور میں یعنی جب وہ لنگر کا دن آتا ہو ہم پیسے ملا کر دال روٹی کا انتظام کرتے ہیں. اچھا نظام لیتے ہیں, کسی کو کہیں ابھی پیسے بھرو بھاگ جائے مثالیں پیسے لینے شروع کر دی پیر صاحب. تو الحمدللہ اب کتنا بڑا مجمع ہو دوست خود تیار ہو جاتے ہیں. ایک ایک آدمی کہتے ہیں سارے میرے ذمہ ڈال دیں, آپ حصہ ملا لیں تاکہ سب کو اس میں اجر ملے اس کا. یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ خراج صدقہ نہیں چاہیے کہ آپ نے عطیے کے طور پر کھانا کھلانا ہے. عطیہ ہے اس میں صدقہ خراج نہ لیں. حضرت والا کی یعنی یہ بھی سے ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں, جب بڑے کو بات کر دیں تو اس وقت آپ کا شیخ مرشد کا یہ کام کرو, پھر یہ سوچو کیسے ہوگا, آپ بس اس کو کرو. ہمارے والد صاحب اللہ علیہ کی عادت تھی, اگر وہ کہتے نا کہ بھائی جاؤ اس وقت جاؤ آگ لے آؤ, تو آگے سے طالب علم کہتا ہے حضرت آم نہیں ملتے تو ناراض ہوتے. میں ایک دفعہ کہا جی میں ابھی لاتا ہوں, پھر تھوڑی دیر بعد جی ان کا موسم نہیں ہے, فوراً انکار نہ کرو, تم خیر کا راستہ رکھو. یہ ایک بہت اہم بات ہے. ہمارے اکثر جو جی فلاں ارے یہاں تو ایسا ہے, میں نے دیکھا بہت لوگ محروم ہوئے. آداب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دستی لاؤ,
दस्ती लाओ, दस्ती उनका हजरत बकरी दोस्त हंसी फरमाया क्यों कहा ये बात, मैं मांगता रहता तू लाता रहता वो निकलती रहती आदाब में से हम उसमें मस्जिद पेश कर देते हैं। मस्जिद में हजरत वो ये करो, मेरे शेख ने मुझे फरमाया कि भाई बाबुल नगर तो गांव है, गांव मेरा रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं किया, आप कराची आ जाए। मैं कहा ठीक है मैं हजरत बस मैं आ गए, आप फरमाए हम मेरी ड्यूटी लगा दें, ये नहीं ऊपर से कहा दिल से कहा आप ड्यूटी लगा दें। फिर अंदर से मुराकबा किया, फिर मैं अच्छा कितनी आबादी है, उसमें 7 लाख आबादी थी, 7 अच्छा जामिया कहाँ तक उधर है जिस शहर के हुक्म में ही है, ठीक है काम जैसे ये आदाब में से यहीं से खैर का हम रास्ता यानी रोक देते हैं। और लोगों को हमने खुद अपना तजर्बा किया, मैंने यानी बड़ों के आगे देखा, उन्होंने फौरन कहा ये करो, ठीक है, बाद में जोर लगाते रहे जी हजरत वो उनका भाई हर चीज़ का वक्त, यहाँ में पानी आया हुआ था, कहा भी अब फिर खोल दो तो जाने से ना पानी, अब हर वक्त तो नहीं पानी आएगा। तो लंगर चलाओ, हैरान होता हूँ जब मीटिंग करते हैं कि यार लंगर का कैसे इंतजाम होगा, और जब आवाज़ लगती है, इस साल भी ये हुआ यानी 2 साथी आप लोग जी पूरा माले जिम्मे लगाओ, मैं गंगा अब कुछ हिस्सा मिला, बाकी लोग रह गए। और आप कब सोचिए मौलाना कासिम साहब तशरीफ लाए थे मेरे पास, तो हजरत की खिदमत में हाजिर हो और वो खत्म नबूवत का अल्फाज उसके लिए मैंने तो बात की थी ना, आपने फरमाया था 15 और 20 सवाल के दरमियान